أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بات سمجھنے کے لیے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے۔ جیسے آج کل کمپیوٹر کے الگ الگ پروگرام ہوتے ہیں، جو پروگرام چلا دیا جائے آگے کا سارا کام اسی کی ترتیب کے مطابق ہوتا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی انسانوں کے لیے دو الگ الگ پروگرام ہیں، ایک کو برکت کہتے ہیں، ایک کو لعنت کہتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے برکت کے فیصلے ہوتے ہیں تو اٹکے ہوئے کام بنتے ہیں، الجھے ہوئے کام سلجھتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ چاہے بہت زیادہ آمدنی نہ ہو لیکن سکون کی زندگی ہوتی ہے، ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ آمدنی کی زیادتی مقصود نہیں ہے، اصل تو انسانی زندگی کی ضرورت ہے۔ ایک شخص مہینے میں چند ہزار کماتا ہے، اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، کچھ بچ بھی جاتی ہیں۔ ایک شخص مہینے میں لاکھوں روپے کماتا ہے لیکن اس کی ضرورتیں نہیں پوری ہو پاتی، وہ مقروض ہوتا ہے، تو چند ہزار کمانے والا اچھا ہوا ہے۔ تو برکت اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ضرورتیں پوری کرتے ہیں، بیماریوں سے بچاتے ہیں، پریشانیوں سے بچاتے ہیں، اور اگر کسی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں تو اس کے دل کو مطمئن رکھتے ہیں، اور وہ بیماری بھی اس کی ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے دل میں گھبراہٹ نہیں ہوتی، الجھن نہیں ہوتی، وہ دل سے اللہ سے راضی رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، ہر وقت اس کی ترقی ہوتی ہے۔ جیسے کوئی میٹر چل رہا ہو تو وہ برابر چلتا رہتا ہے، کاؤنٹ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح جب برکت کا پروگرام کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھول دیا جاتا ہے تو ہر وقت اس کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، وہ مصروف ہو یا فارغ ہو، وہ سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو، وہ صحت مند ہو یا بیمار ہو، وہ بھوکا ہو یا پیٹ بھرا ہو، وہ پیاسا ہو یا آسودہ ہو، کسی بھی حال میں ہو اس کی روحانی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کے قرب کے درجات اس کو برابر ملتے رہتے ہیں اور اس کے سارے کام بنتے رہتے ہیں، نمونے کی اور مثالی زندگی ہوتی ہے اس کی۔ اس کے برخلاف ایک دوسرا پروگرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اس کو کہتے ہیں لعنت۔
جب اللہ کی طرف سے کسی کے لیے لعنت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ ہمیشہ پریشان ہے، چاہے ساری دنیا کی دولت اس کے پاس جمع ہو جائے، وہ پریشان ہے۔ اس زمانے میں آپ حضرات تھوڑی سی زحمت کر کے جو جگہ خالی ہو اس کو پر کر لیتے کہ بعد میں آنے والوں کو سہولت سے جگہ مل جائے، تھوڑا تھوڑا سا ادھر بھی جگہ کر دیں، جتنا ہو سکے آسانی سے تھوڑا تھوڑا سا آگے آئیے۔ تو تھوڑا سا آئیے، یہ کرسی طرح آگے کر دیں، ایک آدھ لوگوں کو اور جگہ مل جائے، کیونکہ لوگ آتے جا رہے ہیں اور ان کو بیٹھنے میں زحمت ہو رہی ہے۔ جزاک اللہ۔ اس زمانے میں میڈیا کا اصل کام ہے سچائیوں کو چھپانا، دھوکہ دینا، غلط پروپیگنڈے کرنا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقفیت کا زمانہ ہے، حالانکہ یہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ ناواقفیت کا زمانہ ہے، لوگوں کو سچائیوں کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اکثر میڈیا یہ دکھاتا ہے کہ فلاں کسان نے خودکشی کر لی، فلاں غریب نے خودکشی کر لی، وہ قرض نہیں ادا کر سکا، اور یہ واقعات ہوتے بھی ہیں، لیکن ان واقعات کے پردے میں میڈیا چھپاتا کیا ہے؟ زیادہ تر خودکشی کرنے والے دولت مند اور خوشحال لوگ ہیں، لیکن اس سے موجودہ خدا بیزار تہذیب کی حقیقت کھل جائے گی، اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے یہ نہیں چاہتے کہ اس تہذیب کی حقیقت کھل جائے، اس لیے اس پر پردہ ڈالا جائے۔ دنیا کے وہ ممالک جہاں کوئی جاہل نہیں ہے، کوئی ان پڑھ نہیں ہے، اور جہاں کوئی غریب نہیں ہے، حکومت ہر اس شخص کو مکان دیتی ہے جس کے پاس مکان نہیں ہے، حکومت ہر اس شخص کو خرچ دیتی ہے جس کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، علاج بھی فری ہوتا ہے، تعلیم بھی فری ہے، تو وہاں والوں کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے۔ میں ملک کا نام نہیں لے رہا ہوں، جاننے والے جان جائیں گے، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی وہیں ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ طلاقیں وہیں ہوتی ہیں۔ اب تو خیر طلاق کا مسئلہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ طلاق کے لیے نکاح ضروری ہے، نکاح ہوتا ہی نہیں، وہ تو یوں ہی بس دوستی ہو گئی جب تک لیوی رہے، اور جس دن اختلاف ہو گیا اس نے اپنا بیگ اٹھایا، اس نے اپنا بیگ اٹھایا، یہ کسی اور کو تلاش کرے گا، وہ کسی اور کو تلاش کرے گی، اللہ حفاظت۔ سب سے زیادہ خودکشیاں ہوں، زندگی سے سب سے زیادہ بیزار ہیں لوگ وہاں، کیوں؟ مال کی کمی نہیں ہے، عیش و عشرت کے سامان کی کمی نہیں ہے، آزادی کا نعرہ لگایا گیا کہ انسان کو پوری آزادی ملے، وہاں تو سب مادر پدر آزاد ہیں، حکومت کی طرف سے ہر قسم کی آزادی ہے، کوئی پابندی نہیں، اپنی مرضی سے جو چاہو کرو، اس کے باوجود لوگ کیوں پریشان ہیں؟ سب کچھ ہے، برکت نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں فاقے ہوتے تھے، لیکن وہ کتنے مطمئن ہوتے تھے، کتنے خوش ہوتے تھے، گھر میں مہمان آ جائے تو خود بھوکے رہ کر اس کو کھلاتے تھے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود
لیتے تھے، خود تکلیف برداشت کرتے تھے، دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اظہار کرتے تھے اور کھلاتے تھے، برکت تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں دو دو مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ کبھی حضور نے شکایت کی، کبھی ازواج مطہرات نے شکایت کی کہ ہم بھوکے رہتے ہیں، ہم کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں وقت جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کے کھائی۔ ایک وہ کھا لیا تو دوسرے وقت نہیں ہے، کھجوریں کھا لی، پانی پی، کچھ دودھ پی لیا، کبھی وہ بھی نہیں ہوا تو فاقہ کر لیا۔ کبھی کبھی گھر تشریف لاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صبح فجر کی نماز کے بعد نفلی روزے میں اس طریقے میں کوئی حال نہیں، پوچھتے تھے کچھ ہے کھانے کو، گھر والے کہتے کچھ، کوئی بات نہیں، پھر آج ہم روزہ رکھتے، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، یہ برکت ہے۔ اسی لیے مال کی زیادتی اللہ سے مانگنے کے بجائے برکت مانگنا چاہیے۔ اور ہمارے حضرت دامت برکاتہم بار بار یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے کئی مرتبہ حضرت کی زبان سے سنا، فرمایا کہ برکت آتی ہے برکت والے اعمال سے۔ کچھ اعمال ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں لعنت اترتی ہے، کچھ اعمال ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں برکت اترتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا بہت تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل کا بہت کثرت سے تذکرہ ہے، بحیثیت قوم سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، اور بحیثیت پیغمبر سب سے زیادہ بنی اسرائیل کے محسن اور مربی اور مرشد اعظم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ۔ لیکن اگر غور کیا جائے تو حقیقت میں بنی اسرائیل کے آئینے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس کا چہرہ دکھایا ہے کہ دیکھو اس طرح مسلمانوں میں بگاڑ آتا ہے، تم احتیاط کرنا یہ بگاڑ تم میں نہ آ جائے، ورنہ پھر اگر تم میں بھی یہ بگاڑ آیا تو وہی سزائیں ملیں گی جو بنی اسرائیل کو ملی۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، میں پورے یقین کے ساتھ تم کو بتا رہا ہوں۔ اس میں جو نون تاکید ہے میں اس کی رعایت کر کے ترجمہ کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا میں پورے یقین کے ساتھ تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم لوگ بھی اسی طریقے پر چلو گے جس طریقے پر تم سے پہلے والے چلے تھے، شبرا بشبر، ایک ایک بالش، وذراعا بذراع، ایک ایک ہاتھ۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر جو فیصلے اللہ کے ان کے سلسلے میں ہوئے تھے وہ تمہارے سلسلے میں، جیسے ان پر اللہ نے دشمنوں کو مسلط کیا تھا، اللہ تم پر دشمنوں کو مسلط کیا۔ آج ہم لوگ جو گانے گاتے ہیں نا تو بڑا تاثر ہو رہا ہے، یقیناً ہو رہا ہے اور ہوگا، وہ لوگ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو ہمارا احترام کرتے تھے، وہ جو ہمیں جھک جھک کے سلام کرتے تھے، وہ جو ہم سے محبت کرتے تھے، آج وہی ہم سے نفرت کر رہے ہیں، تو دلوں کو کس نے موڑا؟ اللہ نے موڑا۔ یہی گانا گاتے تھے یہودی جب مشرک بادشاہوں نے ان پر حملے کیے تھے اور ان کو غلام بنایا تھا اور ان کے مردوں کو تحقیر کیا تھا اور عورتوں کو اپنی باندیاں بنایا تھا اور بوڑھوں کو لے گئے تھے اور بچوں کو لے گئے تھے اور اپنا غلام بنا دیا تھا اور قیدی بنا کر کے ان سے کام لیتے تھے جانوروں کی طرح۔
یہودی بھی یہی کہا تھا ہم اصل میں مسلمان ہیں، اس لیے ہم سے تعصب کرتے ہیں، یہ مشرک لوگ ہیں، یہ اللہ کے نافرمان ہیں، یہ گنہگار ہیں، یہ بت پرست ہیں، یہ ہم سے تعصب کرتے ہیں۔ لیکن اللہ سے پوچھے کہ اللہ یہ سب کیا ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان مشرکین کو بھیجا تھا کہ ان کو جا کر سزا دو، یہ بہت بگڑ گئے ہیں، ہم ان کو تمہارے ہاتھوں سزا دلوانا چاہتے ہیں، اور مشرکین کو ہم نے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف اور مشرک بادشاہوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ نہایت طاقتور قسم کے لوگ، ان کو ہم نے حکم دے کر بھیجا تھا۔ یہ حکم تشریعی نہیں ہے، یہ حکم تکوینی ہے۔ ایک نظام ہوتا ہے تشریعی نظام، اور ایک نظام ہوتا ہے تکوینی نظام۔ یہ دونوں نظام الگ الگ ہیں، اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ اس وقت اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس نظام کی تفصیل کروں۔ اگر آپ حضرات اس کو کسی قدر سمجھنا چاہتے ہیں تو آج کا جو جمعے کا بیان ہے اس کو سماعت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، ہم نے یہودیوں کو 2 مرتبہ بڑی سزائیں دی ان کے بگاڑ پر۔ جب پہلی سزا کا وقت آیا، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے سزا دی، تو ہم نے کیا کیا؟ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، تو ہم نے تمہارے ہوش ٹھکانے لگانے کے لیے، اور ہم نے تم کو پٹوانے کے لیے، اور ہم نے تم کو سزا دینے کے لیے اپنے بہت طاقتور بندوں کو بھیجا۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ اس زمانے کے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے۔ کس کو بھیجا؟ کافروں کو بھیجا، مشرکوں کو بھیجا۔ ہمیں آج کے حالات کو اس تناظر میں سمجھنا چاہیے۔ جب تک ہم اللہ کو نہیں منائیں گے، چاہے جتنی کانفرنسیں کر لیں، چاہے جتنے پروگرام کر لیں، کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ حالات اور برے سے برے ہوتے جائیں گے، بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ فاعل حقیقی اللہ ہے، جو کچھ کرتے ہیں اللہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے جو بندے مامور ہیں وہ کچھ دیکھے بغیر کہ نتیجہ کیا نکلے گا اپنا کام کرتے ہیں۔ اس میں فرشتے بھی ہوتے ہیں، انسان بھی ہوتے ہیں، اس کی تفصیل کسی قدر جتنی وقت میں گنجائش تھی آج جمعے کے بیان میں آ چکی ہے، آپ حضرات اس کو سماعت کریں۔ فجاسوا خلال الديار، ہم نے ان کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ وہ آ کر تم کو سزا دے۔ وہ گھروں کے اندر گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور یہ تو ہونا ہی تھا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو ایسا کرے گا۔ کیوں سنائے جا رہے ہیں؟ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، صدیوں پہلے ہو چکا، ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے؟ ہم کو بتلایا جا رہا ہے تم بھی ایسے ہی بگڑو گے تو تم کو بھی سزا دیں گے، مشرکین کو بھیجیں گے تمہارے ہوش ٹھکانے لگانے کے، ان کے ذریعے طرح طرح کے بل منظور کرائیں گے، ان کے ذریعے طرح طرح کے قوانین بنوائیں گے، ان کے ذریعے تمہاری عزت کی دھجیاں بھی کروا دیں گے، ان کے ذریعے تمہارے سروں کے مینار بنوا دیں گے۔ اور جب تک تم بدلو گے نہیں، جب تک تم سدھرو گے نہیں، جب تک تم اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست نہیں کرو گے، اس وقت تک اللہ کا معاملہ تمہارے ساتھ یہی ہوگا۔ اور جب تم سدھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ پھر تمہیں عزت عطا فرما دیں گے، پھر تم کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیں گے، اور پھر ان کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دیں گے، تمہارا احترام ڈال دیں گے، تمہاری عزت ڈال دیں گے۔ جس زمانے میں تاتاریوں کی جلغار چل رہی تھی مسلمانوں کے مختلف شہروں پر، مختلف علاقوں پر، اور ایک کے بعد ایک میدان میں مسلمان مسلسل جنگ ہارتے جا رہے تھے، آج سے لگ بھگ 700 سال پہلے یہی صورتحال تھی جو اس وقت پوری دنیا میں ہماری ہے۔ ایک بڑے اللہ والے تھے، ان کو گرفتار کر کے لایا گیا ایک تاتاری شہزادے کے پاس۔ ان اللہ والوں کا حال بھی عجیب ہوتا ہے، یہ بڑے عجیب، ان کا دل اللہ سے مطمئن ہوتا ہے، خوش ہوتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں، جو اللہ کریں گے خیر ہو۔ شہزادے کے پاس گئے، شہزادے نے بڑی حقارت کے ساتھ کہا تم کہتے ہو کہ تمہارا دین سچا ہے اور ہمارا غلط ہے، اور اللہ کو تم سے محبت ہے ہم سے نہیں،
اگر اللہ کو تم سے محبت ہے ہم سے نہیں تو تم سے حکومت چھین کے ہمیں کیوں دے دی؟ اور ہر میدان پہ تم ہار رہے ہو ہمیں کیوں کامیابی مل رہی؟ تو ان بزرگ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا. اس زمانے میں لوگ جانور پالتے تھے اور خود تاتاریوں کے یہاں بھی جانور پالے جاتے تھے، مویشی پالن کا رواج تھا. اکثر انسانوں کی ضرورتیں جانوروں کے ذریعے پوری ہوتی تھی، ان کی کھال سے، ان کے بال سے، ان کے دودھ سے، ان کے گوشت سے. تو اللہ کے اس نیک و مقبول بندے نے بڑے اطمینان سے کہا کہ جب چرواہا اپنا ریوڑ لے کر چلتا ہے، بھیڑ بکریاں، تو وہ اپنے ساتھ کتا بھی رکھتا ہے. اور اگر کوئی بھیڑ ریوڑ سے باہر بھاگے تو وہ کتے کو اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. کتا اس بھیڑ کو کب تک دوڑاتا ہے؟ جب تک واپس نہ آئے. جب واپس آ جائے تو وہ کتے کو واپس بلا لیتا ہے، بس. پھر اس بھیڑ کے پیچھے کتے کو نہیں لگاتا، وہ آواز دیتا ہے، کتا آ جاتا ہے اپنے مالک کے پاس. کیا اصل میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا ریوڑ ہیں، ہم اپنا ریوڑ چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹک گئے ہیں تو اللہ نے تم کو چھوڑا ہے کتوں کی طرح تاکہ ہم واپس آ جائیں. جب واپس آ جائیں گے تو اللہ تمہیں روک دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قرآن پاک میں جو بار بار تذکرہ کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارا آپ کا تذکرہ ہے، اس امت کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے کہ دیکھو مسلمان اس طرح بگڑتے ہیں. وہ بھی تو اپنے زمانے کے مسلمان تھے نا، ان میں انبیاء کرام مبعوث ہوئے، ان کو اللہ کی کتابیں ملی، ان کو اللہ کی شریعت ملی، ان کو دین ملا، اور پھر ان کے اندر بگاڑ آیا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے اندر اس طرح بگاڑ آیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو خبردار کر رہے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ سارا بگاڑ تمہارے اندر بھی آئے گا، اور جب آئے گا تو جیسی جیسی سزائیں ان کو ملی تھی ایسی سزائیں تم کو ملی. ہاں ایک فرق ہے، وہ سارے بگڑ گئے. حضور نے فرمایا میری امت کبھی بھی ساری نہیں بگڑی، اس میں برے چاہے جتنے ہو جائیں اچھے بھی رہیں، اور اللہ کے باقی چاہے جتنے ہو جائیں اللہ کے ولی بھی رہیں گے. ایک طبقہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہمیشہ ایسا رہے گا جو اللہ کے دین پر جمع رہے گا، اور کوئی اس کا ساتھ چھوڑ دے تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا. لا یضرہ من خذلہ، جو لوگ اس طبقے کا ساتھ چھوڑ دیں گے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. وہ جئیں گے تو عزت کے ساتھ جئیں گے، مریں گے تو شہادت کی موت مریں گے. دونوں طرف سے ان کی کامیابی ہے، دونوں طرف سے ان کے لیے بھلائی بنے گی. بنی اسرائیل کے لیے جب دوسرا موقع آیا عذاب کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ بَعْدُ الْآخِرَةِ، جب دوسرا موقع آیا پھر ہم نے اپنے بہت طاقتور بندوں کو بھیجا. جو بات پہلے ذکر ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ ذکر نہیں فرمایا، وہ خود سمجھنے کی. پھر بھیجا، کاہے کے لیے بھیجا؟ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تاکہ وہ مار مار کے تمہارے چہرے بگاڑ دیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور تاکہ وہ مسجد میں بھی گھس جائے جیسے پچھلی مرتبہ گھسے. لمبی مدت کا فاصلہ ہے دونوں واقعات. وہ الگ بادشاہ تھا جس کو پہلی مرتبہ اللہ نے بھیجا تھا، یہ الگ بادشاہ تھا جس کو دوسری مرتبہ اللہ نے بھیجا تھا. اس پر بھی اس عاجز کا ایک مرتبہ بہت تفصیلی پورے حوالوں کے ساتھ بیان ہو چکا ہے، وہ ریکارڈ ہے، اگر چاہیں تو اس کو سنیں انشاءاللہ. غالباً لاک ڈاؤن کے زمانے میں وہ بیان ہوا تھا بنی اسرائیل کے سلسلے میں اور مسجد اقصیٰ کے سلسلے. بات نکلی ہے تو ایک بات اور عرض کر دوں. اس وقت کے جو دنیا کے حالات ہیں اور اللہ کے وہ خوش نصیب بندے جو ڈٹے ہوئے ہیں ان حالات، آخر اس کا انجام کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا؟
اللہ تعالیٰ نے اس انجام کو بھی اسی سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے بہت پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے سلسلے میں یہ فیصلہ فرما دیا تھا کہ اب ان کو دنیا میں بکھیر دیا جائے۔ وہ جس زمین کو اپنی وراثت کی زمین کہتے ہیں اور جس علاقے کو وہ اپنا ملک موعود کہتے ہیں، وہاں سے ان کو نکال دیا جائے۔ لیکن جب آخری وقت آئے گا تو جس طرح بکروں کو قربان گاہ میں لایا جاتا ہے، اسی طرح پوری دنیا سے سمیٹ کر ان کو اس علاقے میں لایا جائے گا۔ ان کے دلوں میں شدید شوق پیدا کر دیا جائے گا کہ یہ ہمارا وعدے کا ملک ہے، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ہمیں یہاں چلنا چاہیے۔ اور پھر یہی تشریف لائیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور اپنے ہاتھوں سے دجال کو قتل کریں گے، اور پھر ایک ایک ظالم یہودی کا خاتمہ ہوگا۔ اور اس وقت وہ اپنے اعمال، اپنے ظلم اور اپنی بدکرداریوں سے ساری دنیا کے لیے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ واقعی ہم اسی قابل ہیں، ہمارا یہی انجام ہو جو انجام بیان فرمایا ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جس انجام تک وہ پہنچیں گے ایمان والوں کے ہاتھوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بنفس نفیس زندہ آسمان سے زمین پر آنے کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی صورت میں وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ۔ ان واقعات کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا، یہ بھی تکوینی بات ہے، یعنی ہم نے ان کے لیے یہ فیصلہ کر دیا تھا، اگرچہ بنی اسرائیل کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے لیے اللہ نے کیا فیصلہ کیا ہے، لیکن یہ تکمیلی حکم تھا کہ ان سے کہہ دیا گیا تھا کہ جاؤ پوری زمین میں پھیل جاؤ، جس کی جہاں سین سمائے وہاں رہو۔ کوئی ایشیا میں آ گیا، کوئی افریقہ میں چلا گیا، کوئی امریکہ میں چلا گیا، کوئی یورپ میں چلا گیا، دنیا کے مختلف علاقوں میں چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے بڑے بڑے کاروبار کر لیے، وہاں کی بود و باش اختیار کر لی، وہاں کے قوموں کے ساتھ انہوں نے اچھے تعلقات کر لیے، اور پھر عیسائیوں کو بیوقوف بنائے، اس لیے کہ ان کو آخر زمانے میں واپس بھی آنا تھا نا، تو ان کو واپس لانے والے عیسائی ہیں جو ان کو لے کر کے آئے اور یہاں بسایا، تو انہوں نے ایسا جال پھیلایا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا تکوینی فیصلہ تھا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، جب تمہارے آخری انجام کا وقت آئے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر یہی لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق سب کو سمیٹ کر ظالموں کو وہاں جمع کر دیا ہے۔ اب اللہ کے جو اگلے وعدے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں وہ ضرور پورے ہو کر رہیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ اس قرآن کی کوئی بات غلط نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو حق کے ساتھ اتارا ہے اور یہ حق کے ساتھ اترا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ جو آپ کا کہنا مانے آپ اسے خوشخبری سنائیں، جو نہ مانے آپ اسے ڈرائیں اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے۔ ان آیات کریمہ میں جو آج پڑھی گئی، جن کی تلاوت ہوئی، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ جن آیات کی تلاوت آپ نے سنی ہے ان کی ہلکی پھلکی سے تشریح ہو جائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کا تذکرہ فرمایا جس کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے لعنت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یوں فرمایا لعنت کی گئی بنی اسرائیل کے نافرمانوں پر، بنی اسرائیل کے ناشکروں پر، بنی اسرائیل کے ان لوگوں پر جو اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے تھے، اپنے کو مسلمان کہنے کے باوجود اللہ کا کہنا نہیں مانتے، اپنے کو ایمان والا کہنے کے باوجود اللہ کے نبیوں کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے تھے، تعویلیں کرتے تھے، اپنے فائدے کے راستے نکالتے تھے، اور جو کہتے تھے اتنی سختی تھوڑی ہونی چاہیے دین میں، ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتے ہیں ہم جب موقع ملتا ہے،
روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اگر موقع ملا اور موسم خوشگوار ہوا، کچھ زکوٰۃ کے نام بھی دے دیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، عمرے بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن اب تم کہتے ہو پوری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارو، تو دنیا میں اس کیسے جی سکیں گے؟ یہی باتیں کرتے تھے اہل کتاب، یہی باتیں کرتے تھے یہودی، یہی باتیں کرتے تھے بنی اسرائیل۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ بنو اسرائیل کے معنی ہے یعقوب کی اولاد، اولاد یعقوب، اسرائیل کی اولاد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بنو اسرائیل میں منمانی کرنے والے تھے، نافرمانی کرنے والے تھے، ناشکرے تھے، ان پر لعنتوں کی بارش کی گئی، علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، حضرت داؤد کی زبان سے اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے درمیان کافی لمبا فاصلہ ہے، یعنی حضرت داؤد نے بھی بد دعائیں کی اور ان کو بتلایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی برکتوں سے محروم کر دیا ہے تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ بتلایا کہ تمہاری بدعمالیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں برکتوں سے محروم کر دیا ہے، اور اللہ ہمیں بتلا رہے ہیں کہ مسلمانوں اگر یہ بدعمالیاں تمہارے اندر آئیں تو تمہیں بھی اسی طرح محروم کر دیا جائے گا، تمہارے اوپر بھی لعنتیں برسیں گی، اور پھر وہ لعنتیں تعویذوں سے نہیں ختم ہو جائیں گی۔ اور سمجھیے ایک بات، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں دعا کرانے کے لیے، دعا کرانے، دعاؤں سے لعنتیں نہیں ختم ہوتی، توبہ سے ختم ہوتی۔ دعاؤں سے یقیناً مدد ملتی ہے، لیکن جب تک انسان توبہ نہیں کرتا، جب تک انسان اپنی زندگی بدلنے کا فیصلہ نہیں کرتا، اس وقت تک صرف کسی کی دعا سے ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کچھ فائدہ ہو جائے اور دعا کرنے والے کو اس کی دعا کا اجر مل جائے، لیکن اللہ کے فیصلے نہیں بدلتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اس لیے کہ یہاں بسنے والے انسان اللہ کی بندگی کرے، اللہ کا کہنا مانے۔ کسی کی دعا اللہ کے فیصلے کے لیے اسٹے آرڈر نہیں ہوتا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم چاہے جو کریں، فلاں بزرگ سے ہمارا تعلق ہے، وہ دعا کرنے پہ تو ہمارا کام بن جائے گا، تو پھر وہ بزرگ اس کے لیے بت ہے، وہ اس کو اللہ کے ساتھ شریک سمجھ رہا ہے، بلکہ اللہ سے پڑھ کر سمجھ رہا ہے کہ نعوذ باللہ اب اللہ یہ دعا کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر پائیں گے، ان کو اپنا فیصلہ واپس دینا پڑے گا۔ وہ ایک چھوٹی عدالت کے مقابلے میں ان کی بڑی عدالت ہے، اور چھوٹے آفیسر کے مقابلے میں وہ بڑے آفیسر ہیں۔ یہ سب چھپا ہوا شرک ہے۔ اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی زندگیاں بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے، اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کرتا ہے، اپنا جائزہ لیتا ہے، اس کے بعد اس کو اولیاء کی دعاؤں سے بھی فائدہ ہوتا ہے، انبیاء کی دعاؤں سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اعمال بدلنے پڑتے ہیں۔ کیوں لعنت ہوئی بنی اسرائیل پر؟ ذالک بما عصوا، اس لیے کہ وہ نافرمان ہو گئے تھے۔ ان کی ایک بڑی نافرمانی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذرا تفصیل سے فرمایا۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ بنی اسرائیل کی ایک بستی تھی جو کسی ندی کے کنارے تھی، اور وہ مچھیرے لوگ تھے، مچھلیوں کا شکار کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سنیچر کے دن کسی بھی کام کرنے سے منع کیا تھا، بس سنیچر کا دن خاص عبادت کریں۔ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے خاص احسان فرمایا
کہ جمعے کا پورا دن اللہ نے یوں نہیں کہا کہ بس صرف عبادت کا ہے اور کچھ نہ کرو. جمعے کے بارے میں تو ارشاد فرمایا کہ جب جمعے کی اذان ہو تو سارے کام کاج چھوڑ کر کے اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو جاؤ اپنے کام میں لگ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. کہ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو کاروبار چھوڑ دو، اپنی مصروفیات چھوڑ دو اور دوڑ کر آ جاؤ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ. اور جب نماز سے فارغ ہو جاؤ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. تو دوبارہ جا کر اپنے کام میں لگ جاؤ. بنی اسرائیل کے مزاج میں نالائقی بہت تھی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ احکام میں سختی بھی بہت تھی. جیسے مسجد میں، مدرسے میں، مکتب میں پڑھنے والا کوئی بچہ نالائق ہوتا ہے نا تو استاد اس کے ساتھ سختی کرتے ہیں. خبردار، تمہیں پانی پینے کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں. معلوم ہے یہ پیاس کے بہانے بار بار اٹھ کے جاتا ہے. تمہیں پیشاب کرنے کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں. ابھی تو تم گئے تھے، ابھی نہیں جا سکتے. چلو 15 منٹ کے بعد جانا، 20 منٹ کے بعد جانا. ہو سکتا ہے اسے واقعی پیشاب لگاؤ تو بیچارے کو دبا کے بیٹھنا پڑے. تو وہ نالائقی کرتا ہے نا تو سختی ہوتی ہے. تو بنی اسرائیل نالائق بہت تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سختی تھی. تو ان کو سنیچر کے دن شکار کرنے کی اجازت نہیں تھی. سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا، باقی ہفتے کے 6 دن شکار کرو، ایک دن کچھ نہیں، بس اللہ کی عبادت کرو اور آرام کرو. اللہ کی خوب آزماتے ہیں. کون مخلص ہے، کون کہنا مانتا ہے، کون نہیں مانتا. اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، کیونکہ جنت فری میں تھوڑی ملتی ہے. 100 گز کا ایک پلاٹ فری میں نہیں ملتا. پوری زندگی گزر جاتی ہے ایک چھوٹا سا گھر بنانے میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو سب سے چھوٹی جنت ہوگی وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. پوری آباد ہوگی، اس میں درخت ہوں گے، اس میں باغات ہوں گے، اس میں حوریں ہوں گی، اس میں غلمان ہوں گے، اس میں بے حساب خادم ہوں گے، اتنے خوبصورت. اور وہ ولدان و مخلدون ہمیشہ اسی عمر کے رہیں گے، لیکن جوانوں سے زیادہ چست اور توانا اور طاقتور، اور اتنے خوبصورت ہوں گے اور ایسے بکھرے ہوں گے. اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا. کہ تم انہیں دیکھو تو تمہیں ایسا لگے گا جیسے موتی بکھیر دیے گئے. اتنی بڑی، اتنی شاندار جنت، اور وہ بھی کرائے پر نہیں، ہمیشہ ہمیش کے لیے. جنتی کا نام رجسٹرڈ، فری میں مل جائے. الا ان سلعۃ اللہ غالیہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اللہ کا سودا مہنگا ہے. الا ان سلعۃ اللہ الجنہ. اللہ کا سودا جنت ہے. تو مخلصین کو بھی اللہ آزماتے ہیں. جن لوگوں نے کہنا مان لیا کہ سنیچر کے دن شکار نہیں کریں گے، اب ان کی آزمائش شروع ہوئی. ہفتے کے 6 دن مچھلیاں بڑی مشکل سے ملتی، اور سنیچر کو منہ باہر نکال نکال کر چڑھاتی. تو یا آ کر ان کو سلام کرتے. اب یہ دیکھتے اور للچاتے، ارے. اور مچھلیوں کے شکار پر ہی ان لوگوں کا گزر بسر تھا. تو کچھ لوگوں نے تو کہا کہ نہیں بھائی، یہ اللہ کی طرف سے ہمارا امتحان ہے. باقی دنوں میں مچھلیاں کم ملیں یا زیادہ ملیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. ایک لائن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کھینچ دیا، ایک ریڈ لائن ہے، ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے. اعتداء کہتے ہیں اس لائن کو کراس کرنے کو. اسی لیے عام طور سے مترجمین و مفسرین ترجمہ کرتے ہیں حد سے بڑھ جانا، یعنی حد کہتے ہیں لائن کو، ریڈ لائن کو کراس کر جانا. ہم اس لائن کو کراس نہیں کریں گے. ہم سنیچر کے دن شکار نہیں کریں گے. ہم پیر سے لے کر کے جمعے تک شکار کریں گے. جو ہماری قسمت میں ہوگا اللہ دیں گے، اللہ اس میں برکت دے. لیکن کچھ لوگ تھے، انہوں نے بہانے بازی شروع کی. ٹھیک ہے اللہ نے شکار کرنے سے منع کیا نا، ہم ایک کام کرتے ہیں،
شکار سنیچر کو نہیں کریں گے، شکار سوموار کو کریں گے، اتوار کو کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ ندی کے قریب میں بڑے بڑے گڑھے بنائے ہوئے اور ندی سے گڑھے تک نالی بنا دی اور اس نالی کو بند کر دیا۔ سنیچر شروع ہونے سے پہلے شریعت کے کیلنڈر میں جو رات ہوتی ہے وہ اگلے دن کے ساتھ شمار ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں چاند نکل آیا تو روزہ تو رکھیں گے اگلے دن، لیکن تراویح اسی رات میں ہوگی، اس لیے کہ رمضان شروع ہوگی۔ اور عید کا چاند نکل آیا تو عید کی نماز تو پڑھی جائے گی اگلے دن، لیکن اب تراویح نہیں ہوگی، شوال شروع ہوگی۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جمعے کے دن شام میں جا کر وہ نالی کھول دیتے ہیں، دن بھر پانی دھیرے 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 گڑھوں میں آتا رہتا، بڑے اور اس پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آتی رہتی۔ جب سنیچر کا دن گزر جاتا، اتوار کی رات شروع ہوتی تو جا کے وہ نالیاں بند کر دیتے تاکہ گڑھے بھر جانے کے بعد مچھلیاں واپس نہ جا سکیں، ساری مچھلیاں گڑھے کے اندر۔ اتوار کے دن جاتے اور جال ڈال کر کے ساری مچھلیاں پکڑ لیتے۔ سنیچر کو نہیں پکڑا ہوا، اور سنیچر کو کچھ کیا بھی نہیں، نالی کا منہ کھولا تھا جمعے کے دن اور شکار کیا اتوار کے دن۔ لیکن بندوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، کوئی اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو تم نے اللہ کی نافرمانی کی، بظاہر شکل بدل کر اللہ تمہاری شکلیں بدلیں گے۔ پھر اللہ نے ان کو سزا بھی ایسی دی کہ ان سب کو بندر بنا دیا گیا۔ آج کے بندر ان کی قوم میں سے نہیں ہے، وہ تو چند دنوں کے اندر مر کر ختم ہو گئے، اور وہ ایسے بندر بنائے گئے تھے کہ انہیں گونگا کر دیا گیا، بول نہیں سکتے تھے، چہرہ بندروں کا بنا دیا گیا، دماغ انسانوں کا تھا۔ جو لوگ ان کو دیکھنے آتے بس وہ بیٹھ کر کے روتے رہتے، اپنی قسمت پر رو رہے تھے، لیکن توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ جب اللہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس کے بعد چند دنوں میں وہ سب مر کر ختم۔ جب ان لوگوں نے یہ حرکت کی تھی، اس طرح شکار کرنا شروع کیا تھا، تو قوم 3 حصوں میں بٹ گئی تھی۔ تھوڑے سے لوگ تھے جو یہ حرکت کر رہے تھے، سب نہیں کر رہے تھے۔ باقی جو لوگ اس طرح شکار نہیں کر رہے تھے وہ بھی 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ کچھ تو ایسے تھے جو مسلسل ان کو سمجھا رہے تھے، روک رہے تھے، منع کر رہے تھے کہ تم لوگ غلط کر رہے ہو، اس سے اللہ کی پکڑ آئے گی، اور اگر تم نہیں مانو گے تو ہم تمہارے شادی بیاہ میں شرکت نہیں کریں گے، ہم تمہارے گھر میں کھانا نہیں کھائیں گے، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا، تمہاری وجہ سے ہم سب پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ یہ بھی تھوڑے سے لوگ تھے، وہ نافرمان بھی تھوڑے سے تھے، اور یہ سمجھانے والے اور روکنے والے بھی تھوڑے سے تھے۔ باقی اکثریت ان لوگوں کی تھی جو خود یہ حرکت نہیں کر رہے تھے، لیکن ان سمجھانے والوں سے کہتے تھے کہ بھائی ان کو نہیں سننا تو کیوں اپنا ماتھا پھوڑتے ہو، کیوں ان کے پیچھے لگے ہو، اچھے بھلے تعلقات خراب کر رہے ہو، ان کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں، ان کی بیٹی ہمارے گھر میں ہے، ہماری بیٹی ان کے گھر میں ہے، اس طرح بار بار روکا ٹوکی کرنے سے وہ ناراض ہو جائیں گے، ان کو نہیں ماننا تو چھوڑ دو ان کے ہاتھ پر۔ یہی ہماری پالیسی ہوتی ہے سمجھ۔ تو جو سمجھانے والے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی سنے یا نہ سنے، ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے۔ اس زمانے میں بھی دین کی باتیں بتلانے والے اور سمجھانے والے اسی نیت سے کرتے ہیں، اسی نیت سے کرنا چاہیے کہ ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے، اور کیا پتہ کسی کو ہدایت مل جائے، کسی کے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کرے آج ہم سب کے سمجھ میں آ جائے اور ہم یہاں سے سچی توبہ کر کے اٹھیں، اپنی زندگیاں بدلنے کی پکی نیت کر کے اٹھیں۔
تو جب عذاب آیا تو کون پھنسا کون بچا؟ اللہ نے فرمایا یہ جو سمجھانے والے لوگ تھے اور جو ان نافرمانیوں پر برملا اپنی ناراضگی اور نفرت کا اظہار کرتے تھے، صرف یہ بچے، ان پر بھی عذاب آیا جو یہ غلطی نہیں کر رہے تھے لیکن انہوں نے غلطی کرنے والوں سے اچھی دوستیاں بنا کر کے رکھی اور ان کو روک ٹوک کرنے والوں کو منع کرتے تھے، ان پر بھی عذاب آیا، سب بندر بدل اور پھر چند دنوں میں سب مر کر کے سیدھے جہنم میں گئے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ فرمایا کہ حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ذریعے ان پر لعنتیں کیوں ہوئی، ان کو کیوں بتلایا گیا کہ تم پر لعنت مسلط ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے؟ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی تھی۔ ان کی نافرمانیوں کی تفصیل پورے قرآن میں پھیلی ہوئی ہے اور بعض مخصوص صورتوں میں کچھ زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ ریڈ لائن کراس کرتے تھے، وہ حد سے بڑھتے تھے۔ ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی، کماؤ کھاؤ تفریح بھی کرو، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہے، اس حد سے قدم آگے نہ بڑھانا، ورنہ برکتوں کے دروازے بند ہو جائیں گے، لعنت شروع ہو جائے گی۔ اور سب لائن کراس نہیں کرتے تھے، لیکن ایک بڑی تعداد ان میں ایسی تھی جو لائن کراس کرنے والوں کو پرانے سے ان کے ساتھ ویسی دوستی ہے، ان کے ساتھ ویسی تعلق ہے، وہ من مانی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے ساتھ خالی دوستی ہے ہماری، تو ٹھیک ہے، پھر وہی انجام ہوگا جو اس دوست کا ہوگا اور اس کے اثرات زندگی میں آ کر رہیں گے، دین کی تخفیف آ جائے گی، اللہ کا کہنا ماننے کی اہمیت دل سے نکل جائے گی۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ان کے سماج میں، ان کے معاشرے میں جو گناہ ہوتے ہیں، ایک آدمی جھوٹ بول رہا ہے، وعدہ خلافی کر رہا ہے، دھوکے بازی کر رہا ہے، منمانی زندگی گزار رہا ہے، شادی بیاہ میں فضول خرچی کر رہا ہے، اور اس زمانے میں شادی بیاہ میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں اللہ کی پناہ، بندہ سمجھتا ہے میرا مال ہے میں جیسے چاہوں خرچ کروں، اگر کسی نے یہ سمجھا کہ میرا مال ہے تو اس نے چھپا ہوا کفر کیا، اس نے شرک کیا کہ اپنے آپ کو مال کا مالک سمجھا، حالانکہ مال کے مالک اللہ ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو استعمال کرنے کے لیے اور برتنے کے لیے دیا ہے، اس پر اللہ کا حکم چلے گا، ہماری مرضی نہیں چلے گی۔ اور اس زمانے میں اکثر مالدار اپنے مال پر اپنی مرضی چلاتے ہیں اور اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ یہ مشرکوں والی سزائیں مسلسل کیوں مل رہی ہیں؟ اگرچہ اس کو ہم شرک اکبر نہیں کہہ سکتے، ہم کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، لیکن شرک کی بو تو پائی جاتی ہے اس کا۔ اللہ کے مقابلے میں کسی بت کی اتنی پوجا نہیں ہوئی جتنی اللہ کے مقابلے میں نفس کی پوجا ہوئی، اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو کچھ سمجھنا، اللہ کی خدائی میں اپنے کو شریک سمجھنا۔ مال ہمارا نہیں ہے، مال ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، تو ایک شخص خود فضول خرچی نہیں کر رہا لیکن فضول خرچی کرنے والوں کو منع بھی نہیں کر رہا، ان سے دوستی بھی نہیں ختم کر رہا، ان کی تقریبات کا بائیکاٹ بھی نہیں کر رہا، خوشی خوشی شریک ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہی سارے اعمال تھے بنی اسرائیل کے جس کی وجہ سے ان پر لعنت ہوئی، اور انہی اعمال کے نتیجے میں مسلم سماج پر لعنتیں مسلط ہیں، اللہ ان کا خاتمہ فرما دیا۔ آپ دیکھ لیجیے جن شادیوں میں فضول خرچی ہوتی ہے
عموماً ان شادیوں کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، میاں بیوی میں محبت نہیں ہوتی، گھر اجڑتے، کیوں؟ لعنت کے نتیجے، کبھی اولاد نہیں ہوتی، کبھی اولاد ناکارہ ہوتی ہے، کبھی اولاد فرما بردار نہیں ہوتی، یہ سب لعنت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میں یہاں لعنت کرنے نہیں بیٹھا ہوں، اور میں کوئی بات گڑھ نہیں رہا ہوں، اللہ کی بات صرف پہنچا رہا ہوں، میرا کام ڈاکیے والا ہے۔ اور بھائی ڈاکیا کوئی خط لے کر کے آئے تو اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ اس خط میں آپ کے لیے کوئی بڑی اچھی خبر ہے یا کوئی غم کی خبر ہے، ڈاکیے کے کام تو پہنچانا ہے، بھیجنے والے نے جو بھیجا ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ اللہ نے جو بتلایا ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں بلا کم و کاست پورا پہنچاؤں، ورنہ اللہ کے یہاں مجھے حساب دینا پڑے۔ میرے دوستو، ہمیں اس سچائی کو ماننا پڑے گا کہ ہمارے سماج پر لعنتیں مسلط ہیں، ہمارے کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں، ہماری زندگیاں الجھنوں سے بھری ہوئی ہیں، لیکن لعنتیں برستی ہیں لعنت والے اعمال کی وجہ سے، اور برکتیں آتی ہیں برکت والے اعمال کی وجہ سے۔ آج ہم طے کر لیں انشاءاللہ لعنت والے اعمال چھوڑیں گے، برکت والے اعمال شروع کریں گے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کیسے بدلتے ہیں، دل مطمئن ہو جائیں گے، سکون حاصل ہو جائے گا، دلوں کو اللہ تعالیٰ خوش کر دیں گے۔ تو ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وہ لوگ جو برائیاں کرتے تھے ان برائیوں سے ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے۔ لبئس ما كانوا يفعلون، یہ ان کا بہت برا کام تھا۔ یہ غلطی تو ہم سے نہیں ہو رہی، کہ اگر نہیں بھی کیا خود گناہ تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، گناہ سے نفرت نہیں کرتے۔ دو باتیں الگ الگ ہیں، ہم لوگ نفرتیں تو کرتے ہیں لیکن ہم گنہگار سے نفرت کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں گنہگار سے نفرت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، گناہ سے نفرت کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی آدمی بیمار ہو جائے تو ہمیں بیماری سے نفرت ہوتی ہے، بیمار سے نہیں۔ ہماری تمنا ہوتی ہے کہ بیمار اچھا ہو جائے، اگر کسی بیمار کو کھجلی ہو گئی تو اس سے بچتے ہیں، تو اس کی بیماری سے بچتے ہیں کہ کہیں ہم کو کھجلی نہ ہو جائے۔ بیمار سے ہم نہیں بچنا چاہتے، ہم دعا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں جلدی سے اچھا ہو جائے، پھر ہم اس کو سینے سے لگتے۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم گناہوں کے بجائے گنہگار سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور گناہوں کو کرتے رہتے ہیں، ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا۔ اس کے لیے دعائے خیر کرو، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، اس کو محبت سے سمجھاؤ، وہ ہمارا بھائی ہے، اپنے لیے اللہ سے مانگو، اللہ مجھے بھی جہنم سے بچائیے، اس کو بھی جہنم سے بچائیے، اللہ مجھے بھی لعنت سے بچائیے، اس کو بھی لعنت سے بچائیے۔ اور کیا پتا ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں اللہ کے یہاں قبول ہو یا نہ ہو، اس وہاں جا کے معلوم ہوگا۔ اور کیا پتا اللہ تعالیٰ اس کو کسی دن ہدایت دے دے اور توبہ کی توفیق دے دے، وہ ہم سے اچھا ہو جائے، اس لیے اس کو اپنے سے بہتر سمجھیں، لیکن اس کے گناہ سے نفرت کریں کہ ہم اس کو روکیں گے، محبت سے سمجھائیں گے، اور اگر نہیں مانے گا تو ہم نہیں کریں گے اور ہم اس گناہ میں اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ کیا اتنا ارادہ کر سکتا ہے یہ پورا مجمع کہ ہم خود گناہ نہیں کریں گے اور گناہ میں کسی کا ساتھ نہیں دیں گے؟ انشاءاللہ گناہ میں کسی کا تعاون نہیں کریں گے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور نہ گناہ میں اور کوئی لائن کراس کر رہا ہے تو اس کا ساتھ دو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، بندو اللہ سے ڈرو۔ بندوں سے اور بندیوں سے سب سے کہا جا رہا ہے، مردوں سے بھی اور عورتوں سے، اللہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ان کا بہت غلط طریقہ تھا، لبئس ما كانوا يفعلون، یہ ان کا بہت غلط طریقہ تھا کہ ان کے سماج میں جو گناہ ہوتے تھے وہ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے کہ ہم کیا کریں، اس کا عمل اس کے ساتھ کیا، ہمیں تو رشتہ داری نبھانی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، پھر جہنم میں بھی رشتہ داری نبھانی پڑے گی۔ تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تم ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نافرمانوں سے دوستی کرتے ہیں۔
جن کی زندگیوں میں دین نہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں۔ ارے دوستی کرنا ہے تو اللہ والوں سے دوستی کرو، اللہ کے نیک و مقبول بندوں سے دوستی کرو، اللہ کا کہنا ماننے والوں سے دوستی کرو، اور اپنے دوستوں سے اللہ کی منوانے کی کوشش کرو، پر اثر انداز ہو۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، تم ان میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نافرمانوں سے دوستی کرتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لهم انفسهم، انہوں نے اپنے لیے بہت بری تیاری کی ہے۔ آدمی آگے کے لیے جو کام کرتا ہے اسی کو تیاری کہتے ہیں نا، تو انہوں نے اپنے لیے بہت بری تیاری کی۔ وہ کاہے کی تیاری ہے پتہ ہے کیا انجام ہونے والا ہے؟ ان سخط اللہ علیہ، انہوں نے اس کی تیاری کی ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہو جائے، اور اللہ ان سے ناراض ہو گئے۔ وفی العذاب هم خالدون، اور یہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے اور نکل بھی نہیں پائیں گے، ان کو اللہ کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ بس اس کے بعد کی ایک ہی آیت کا ترجمہ عرض کر کے میں آج کی گفتگو مکمل کروں گا۔ وقت کافی ہو رہا ہے، راتیں چھوٹی ہیں۔ اللہ سب کو فجر با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اپنے فضل سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے بھی کچھ دیر اپنے سامنے کھڑے ہونے اور کچھ رونے، گڑ گڑانے اور مانگنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آخری بات نتیجے کی، اور وہی اس وقت ہمارے لیے سب سے زیادہ کام کی بات ہے، اور اسی کا پختہ ارادہ کر کے ہم سب کو اٹھنا ہے انشاءاللہ۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر یہ لوگ اللہ کو مان لیتے اور اللہ کے نبی کو مان لیتے۔ کون نبی؟ ان کے زمانے میں جو انبیاء مبعوث ہوئے وہ، اور اخیر میں امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما انزل الیہ، اور اللہ کی طرف سے نبی کو جو کچھ دیا گیا ہے، جو کچھ نبی پر اتارا گیا ہے، جو علم قرآن کی شکل میں آیا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے حضرت عیسیٰ کو جو علم ملا انجیل کی شکل میں، حضرت موسیٰ کو جو علم ملا تورات کی شکل میں، حضرت داؤد کو جو علم ملا زبور کی شکل میں، یا اور جو کچھ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے اپنی حکمت بھری باتوں کے ذریعے اپنی امتوں کو سمجھایا، اگر ان لوگوں نے اللہ کو مانا ہوتا اور پیغمبر کو مانا ہوتا اور پیغمبر پر جو علم اتارا گیا اس کو مانا ہوتا، تو پتہ ہے ان کی زندگی کیسی ہوتی۔ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو انہوں نے نافرمانوں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ، ہم میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے ہم مسلمان ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ، اگر یہ مسلمان ہوتے تو انہوں نے اللہ کے کسی نافرمان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوسرا مطلب کیا نکلا؟ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ اپنی زبان سے چاہے جتنا کہتے رہے، چاہے جتنا ڈھول پیٹتے رہے، اللہ کیا ہے ان کو مسلمان نہیں مانا جائے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے بہت سارے نافرمان ہیں، وہ اللہ کا کہنا نہیں مانتے۔ اللہ نافرمانی سے ہماری حفاظت۔ آج اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے بل تالوں کو کھول دے، جو زنگ لگ گیا ہے اس کو دور فرما دے، اور اللہ نے سچی پکی توبہ نصیب فرما دے۔ توبہ تو ایسی چابی ہے، اس سے دلوں کا تالا کھل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو سچے دل سے گناہ چھوڑنے کی نیت کر کے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال کو ایسا صاف کر دیتے ہیں جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ موقع ہے ہمارے لیے ہم اپنا نام اعمال صاف کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچی پکی توبہ کریں۔ اسی نیت کے ساتھ انشاءاللہ ہم سب توبہ کے کلمات پڑھیں گے، اور جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مرد یا خواتین، وہ ساتھ میں بیعت کی نیت بھی کر لیں۔ ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم: آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما هو بأسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اللہ توڑنے سے اس کی حفاظت فرمائے، ہمیں اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ہیں ان کا اہتمام کرنے سے توبہ کو باقی رکھنا آسان ہو جاتا ہے، اس پر آسانی کے ساتھ استقامت نصیب ہوتی ہے۔ صبح شام کی تسبیحات پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رکھیں، روزانہ صبح شام تھوڑا سا وقت نکال کر مراقبہ کر لیا کریں۔ مراقبہ کہتے ہیں دل سے اللہ کو یاد کرنے کو، ساری فکریں نکال کر کے، ہر خیال کو دل سے نکال کر صرف اللہ کی یاد میں تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ جو پرانے احباب ہیں وہ انشاءاللہ طریقہ بتلا دیں گے، مراقبے کا یہ جو معمولات کا کارڈ ہے وہ مل جائے گا، تو اس میں طریقہ لکھا ہوا ہے، اس کے مطابق کریں۔ اور مہینے میں ایک مرتبہ اپنے شیخ کو اپنے حالات کی اطلاع کریں، جیسے ڈاکٹر کے پاس جو اپنا فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے اس کے پاس روٹین کا چیک اپ ہوتا ہے نا، یہ اس کو روٹین کا چیک اپ سمجھیں کہ ایک مرتبہ اپنے حالات کی اطلاع کریں، اور جب بھی اطلاع کریں مرد یا خواتین تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں، پھر دیکھیں انشاءاللہ توبہ کی برکتیں دیکھیں، زندگیاں بدلتی ہیں، لاکھوں کی بدلی ہیں، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ ہماری بھی زندگی بدل دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاکرم۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے اور بندیاں ہیں، ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائیے اللہ، اب تک کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف فرما دیجیے اللہ، جو گناہ جان بوجھ کے کیے ان کو بھی معاف فرما دیجیے، جو انجانے میں کیے ان کو بھی معاف فرما دیجیے اللہ، جن گناہوں میں ہم نے کسی کا ساتھ دیا اس کو بھی معاف فرما دیجیے اللہ، جن گناہوں کو ہم نے گناہ نہیں سمجھا اس غلطی کو بھی معاف فرما دیجیے اللہ، بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجیے اللہ، اپنے عذاب سے اور اپنی پکڑ سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، لعنت سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ، ہمارے لیے برکت کے فیصلے فرما دیجیے اللہ، ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے کہ آپ نے ہم پر اپنے دشمنوں کو مسلط کر دیا ہے اللہ، ہماری بدعمالیوں کو معاف فرما دیجیے اور اللہ حالات بدل دیجیے اللہ، ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے اللہ، مظلوموں کی مدد فرمائیے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے، اس پر استقامت نصیب فرمائیے اللہ، بری زندگی بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے، اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، جو مقروض ہیں ان کا قرض ادا کرا دیجیے، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے اللہ، جو مزید اولادوں کے خواہش مند ہیں ان کی خواہشات پوری فرمائیے اللہ، دور قریب جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے ان دعاؤں میں ان کو پورا پورا حصہ نصیب فرمائیے اللہ، ہماری ساری بری عادتیں دور فرما دیجیے اللہ، ہمیں نیک بنا دیجیے اللہ، ہمیں نیک بنا دیجیے اللہ، ہمیں متقی بنا دیجیے، پرہیزگار بنا دیجیے اللہ، اب تک جیسی بھی زندگی گزری اللہ اس پر قلم پھیر دیجیے، معاف فرما دیجیے، آج کے بعد سے اللہ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ، اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجیے اللہ، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی چھوٹوں کی بھی بڑوں کی بھی اللہ، اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت فرما دیجیے اللہ، ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال
اللہ ہم کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا پیارے اللہ۔ اللہ اس مجمع پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ کہنے والے پر بھی سننے والوں پر بھی، اللہ سب پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ سب کو اپنا بنا دیجیے۔ اللہ ہمیں نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ آپ نے جو امانتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں ان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اولاد بھی ہمارے پاس امانت ہے، مال بھی ہمارے پاس امانت ہے، صحت بھی ہمارے پاس امانت ہے، وقت اور فرصت بھی ہمارے پاس امانت ہے، پوری زندگی اللہ آپ کی امانت ہے۔ اللہ ہر امانت کو صحیح طور پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، امانت میں خیانت کرنے سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اللہ ہماری عمر میں ہماری صحت میں برکت عطا فرمائیے، ایمان میں اعمال میں تقوی میں برکت عطا فرمائیے۔ اللہ آخری سانس تک ہماری تمام طاقتیں اور قوتیں سلامت رکھیے۔ اللہ رگڑ رگڑ کر جینے سے ہماری حفاظت فرمائیے، کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ اللہ بد اخلاقی سے بد کرداری سے ہماری حفاظت فرمائیے، اور اللہ جب آپ کا مقرر کیا ہوا موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب، اللہ کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اپنی رضا والی موت نصیب فرمائیے۔ اللہ ہماری قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے۔ اللہ دنیا میں بھی ہمیں رہنے کے لیے کشادہ اور آرامدہ مکانات عطا فرمائیے، اور اللہ جب ہم اپنی قبروں میں جائیں تو ہمیں ٹھنڈی روشن کشادہ قبریں عطا فرمائیے۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور آپ کی شفاعت کے ذریعے ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائیے۔ اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائیے۔ اللہ جو لوگ بے قصور جیلوں میں بند ہیں، مقدمات میں محفوظ ہیں، جن کے کاروبار بند ہو گئے، اللہ سب کی مدد فرمائیے، اللہ سب کے بری ہونے کے فیصلے فرما دیجیے، اللہ ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے۔ اللہ ہمیں بہت سزا مل چکی، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرما دیجیے، اللہ حالات بدل دیجیے، اللہ حالات بدل دیجیے، اللہ ہمارے اعمال بھی بدل دیجیے اور ہمارے حالات بھی بدل دیجیے۔ اللہ ظالموں سے ظلم کی طاقت چھین لیجیے، مظلوموں اور کمزوروں کی مدد فرمائیے۔ اللہ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، ہماری تمام مساجد، مدارس، خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ دین کی حفاظت فرمائیے، دینداروں کی حفاظت فرمائیے، دینی کاموں کی حفاظت فرمائیے، ان میں آپس میں جوڑ پیدا فرمائیے۔ اللہ دلوں کا زنگ دور فرما دیجیے، دلوں کو صاف کر دیجیے، ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے، اپنے ذکر کی لذت نصیب فرمائیے۔ پیارے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم